کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کہتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے جس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے، ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر جس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر کو، آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے، مسلمان کو مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں کہتا، ہمیشہ گھس بیٹھیا کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آسام میں ہوں گے۔ ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان نہ ہو، وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے، مگر خدا کی قدرت ہے جو ایک مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی کے اگلی ہے، اللہ نے یہاں بھی منہ کالا کر دیا۔ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ کام ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ایک اور مقدمہ آسام کے سلسلے میں لڑا تھا۔ جب لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں پہنچی، یہ لڑکی کہاں سے آئی؟ جو وہاں کا پردھان تھا وہ سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ یہ لڑکی فلاں کی ہے، باپ اس کا فلاں جگہ ہے، لڑکی یہاں رہتی ہے۔ اسی سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر اسے آسامی کہا جاتا تھا۔ اس طرح کی لڑکیاں ہندوؤں میں 24 لاکھ اور مسلمانوں کے اندر 27 لاکھ تھی۔ وہاں کی فرقہ پرست طاقت کہتی تھی کہ یہ پردھان کا سرٹیفکیٹ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تنہا جمعیت علماء تھی، ہم گئے سپریم کورٹ میں، اور جو بڑے سے بڑا وکیل جو ایک ایک پیشی میں 15 لاکھ روپیہ لیتا تھا، اور اتفاق سے جو چیف جسٹس تھا وہ بھی آسامی کا تھا سپریم کورٹ کا۔ مجھے تو بہت خطرہ تھا ان کا ہوگا کیا۔ 47 لاکھ عورتیں ہیں اور ان کے بچے اگر لگا لو 1.5 کروڑ، یہ کہاں جا کے بھیک مانگیں گے؟ نہ کوئی مکان خرید سکتے ہیں، نہ جائیداد خرید سکتے ہیں، نہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں، یہ کیا کریں گے؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس کے اندر بھی جمعیت علماء کو ایسی کامیابی ہوئی کہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ 47 لاکھ ہندو مسلمان جینے کا حق انہیں مل گیا۔ ایک چیز ہے، جمعیت علماء ہندو مسلم کی بات نہیں کرتی، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ جمعیت علماء ہند، کہتے ہیں مولانا ارشد مدنی، نعرہ تکبیر، مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، جمعیت علماء ہند۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے لیے کام کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بلڈوزر کی تحریک آئی، ہم نے یہ دیکھا کہ چیز دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس آگ کے اندر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% مسلمان ہے، لیکن 95% مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ سارے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں گئی ہے، اور ہم نے جا کر کے یہ بات رکھی، تحریک چلتی رہی،
ہم نے یہ بات کہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس گھر کو ماں باپ نے بنایا، اس گھر کے اندر ایک لڑکے نے کوئی کام ایسا کر دیا کہ جو کام گورنمنٹ کے خلاف ہے، آپ کی سیاست کے خلاف ہے، آپ اس مکان کو بلڈوزر چلا کر گرا دیں، وہ ماں باپ کہاں جائیں گے بوڑھے؟ اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ اس کی بہن بھائی کہاں جائیں گی؟ اس کی اولاد کہاں جائے گی؟ بھئی آپ اس کو پکڑ کر کے جیل میں ڈالیے، یہ اپنی زندگی کو صاف دکھلانے کے لیے مقدمہ لڑے گا، آپ اس کے گھر کو کیسے گرا سکتے ہیں؟ مگر یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس طرح قبول فرمایا کہ اب کون مائی کا لال ہے؟ ذرا گھر کا توڑ کے تو دکھ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ میرے بھائی، یہ فیصلہ دینے والے مسلمان نہیں تھے، مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ وکیل جو سپریم کورٹ کے لڑ رہے تھے مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ہندو تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں ہندو ہیں جو مذہب سے اوپر اٹھ کر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی 1400 سالہ اسی تاریخ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اس کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ ہم ہر جگہ جاتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے کہ کون ابو حنیفہ کا ماننے والا ہے، کون آدمی اہل حدیث ہے، کون غیر مقلد ہے، کون جماعت اسلامیہ، کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ اگر ظلم و تشدد ہو رہا ہے ہم وہاں جاتے ہیں۔ سیلاب آیا کیرلا کے اندر، ہم پہنچے، ہم نے مکانات 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، مکانات کی تعمیر کرائی، مکانات کو بنوایا۔ مسلمانوں کے مکانات بھی تھے، ہندوؤں کے مکانات بھی تھے، عیسائیوں کے مکانات بھی تھے، جاؤ جا کر کے دیکھو۔ ہم نہیں کرتے یہ کام۔ بنگال کے اندر سیلاب آیا، لاکھوں آدمی اجڑ گئے، ہم نے وہاں کیمپ لگائے۔